الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. درود شریف بابا سے بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب پڑھیے. بعد از حمد و صلات لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آپ کے احوال طیبہ کو میں نے بیان کرنا شروع کیا تھا، اور آپ حضرات کے علم ہے کہ میں جس بھی ٹاپک کو بیان کرتا ہوں اس کو مکمل تحقیق کے ساتھ اور پوری کوشش کے ساتھ صحیح مطالعہ کر کے میں بیان کرتا ہوں، اور پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ٹاپک ایک ہی دفعہ بیان ہو جائے. تو چونکہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ تقریباً 13-14 سال پہلے میں نے یہ پورا سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن اب خواہش یہ ہے کہ چلیں اس کو ریکارڈ کر دیا جائے تاکہ اور جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ مفید ہو، اور اگر وہ نیٹ کے اوپر یا ویسے میرے ویڈیو بیانات کے ذریعے سے اگر استفادہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں. میری کوشش سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ میں قرآن مجید سے استدلال کروں، اس کے بعد احادیث صحیحہ، اور اس کے بعد میں پھر بعد دیگر تفسیری اقوال یا دیگر جو ہے نا میں بزرگوں کے اقوال کی طرف آتا ہوں. یہاں تک ہماری بات پہنچ چکی تھی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بادشاہ کے کہنے پر آگ کے اندر پھینکا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. یہاں احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ایک بڑا عجب واقعہ ہمیں ملتا ہے. اللہ کے خلیل جب آگ میں ڈالے گئے تو میں نے جیسے عرض کیا کہ آسمانوں پر بھی چیخیں بلند ہوئیں، ملائکہ استعجاب کی کیفیت میں تھے، ساری مخلوقات اللہ کے پیغمبر کی محبت میں تڑپ اٹھی. لیکن ایک بدبخت چیز ایسی تھی جس کو گرگٹ کہتے ہیں، وزغ عربی میں اس کو بولتے ہیں.
کہ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ کو پھونکے مارنے لگے. توجہ ہے سب کی؟ کیوں؟ کہ تاکہ یہ اور بھڑکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا حسد، نبی کا بغض یا نبی کی دشمنی یہ جانوروں میں بھی آ جاتی ہے. انسانوں میں تو آتی ہے، لیکن جب وہ انسانوں میں آ جائے پھر انسان تنزل کر کے وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. جب یہ مکے کے بدبختوں نے بدبختیاں کی تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا، فرمایا یہ تو بدبخت جانوروں سے بھی بدتر ہے. دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ مثلہم کمثل الکلب، یہ کتوں کی طرح ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج اگر کوئی علماء جذبات میں آ کر کہیں فلاں کتا ہے، فلاں ایسا ہے، کسی گستاخ کا رگڑا دے دیں تو کئیوں کو تہذیب یاد آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی اتنی سخت زبان نہیں ہونی چاہیے. اور بندگان خدا سمجھو تو صحیح کہ نرمی کہاں کرنی ہے اور گرمی کہاں کرنی ہے. علماء پابند ہوتے ہیں اپنی ہر معاملے میں قرآن و سنت کے. اگر رسول اللہ کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق ہم اپنے آپ کو نہ ڈھالیں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اس لیے دشمنان پیغمبر کے خلاف غصہ اور غضب جب تک نہ آئے بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. مزاج قدرت ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں. کہیں فرمایا یہ کتے ہیں کہ ان کو چھیڑو تب بھونکتے ہیں، نہ چھیڑو تب بھونکتے ہیں. اور پھر آگے بڑھ کے ایک اور معاملہ فرمایا ان کی مثال گدھے کی سی ہے. حالانکہ وہی رب قرآن مجید کے اندر بنی آدم کی عزت کی بات کر رہا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ایک طرف احسن تقویم کی قسمیں ہیں، ایک طرف لقد کرمنا بنی آدم کی تاکید و تاکید کی بات ہو رہی ہے. لیکن اسی آدمیت کی زمرے میں آنے والے، اسی آدم کہلانے والے، آدمی کہلانے والوں کو کہا جا رہا ہے یہ ڈنگروں سے بدتر ہیں، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، یہ کتے ہیں، یہ گدھوں کی طرح ہیں. مالکا وہ عزت کہاں گئی؟ فرمایا تمہیں سمجھا رہا ہوں سمجھ جاؤ. انسانیت کی جو عزت ہے وہ اسی وقت مل سکتی ہے جب انسان خود کو پیغمبر کے قدموں میں گرا دے گا، پیغمبر کی سنت کو اپنا لے گا. جب انسان پیغمبر سے ٹکرا جائے گا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جانور پائے جاتے ہیں جو نبی سے دشمنی لیتے ہیں. پھونک ماری کس نے؟ چپکلی نے، گرگٹ نے. ہائے وہیں پہ ایک اور پرندہ ہے جس کو ابابیل کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں. وہ چونچ میں پانی کے قطرے اٹھا اٹھا کر پھینک رہی. گرگٹ سے پوچھا گیا تو، اس نے کہا آگ بھڑکا رہی ہوں. اس سے پوچھا گیا ابابیل تو، اس نے کہا آگ بجھا رہی ہوں. اب کوئی ان دونوں سے پوچھے تیرے چونچ کے پانی کے قطرے سے بجھے گی وہ میلوں لمبی آگ، بجھے گی کیسے؟ اور اس گرگٹ بدبخت سے کوئی پوچھے کہ تیری پھونک سے اثر کیا پڑتا ہے، اتنی بڑی آگ ہے اس میں تیری پھونک کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن معاملات علماء فرماتے ہیں مسئلہ ہونے نہ ہونے کا نہیں ہوتا، مسئلہ نیت کو ہوتا ہے. آج بھی جب کسی بد باطن اور بد مذہبوں کے خلاف یا حاکمین وقت جس وقت اور اسلام کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ان کے خلاف بات کرنے کی بات باری آئے تو سب کہتے ہیں وہ جی ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی ہو یا نہ ہو نیت کا پتہ تو چلتا ہے بندہ کس پلے پہ کھڑا ہے. اس لیے اپنی معاملات کو سدھارو. اللہ تعالیٰ کثرت و میرا جملہ الحمدللہ یہ پوری دنیا میں میرے چند جملے ایسے ہیں جن کو پذیرائی ملی، ان میں ایک یہ جملہ بھی ہے، اللہ کثرتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ محبتوں کو دیکھتا ہے. اللہ کثرتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ محبتوں کو دیکھتا ہے. وہ ابابیل جس نے پیغمبر کی محبت میں پانی کے قطرے لا کر ڈالے، رب نے اسے اپنا حرم سکونت کے لیے عطا فرما دی. اس کا ذکر قرآن میں. اور جب دشمن اپنا کعبہ ان دشمنوں سے ابرہا کے لشکر سے بچانے کی باری آئی، اور تھوڑے پرندے تھے، بڑے بڑے پرندے تھے، اللہ جنت سے پرندوں کو بھیج سکتا تھا.
ابابیل ہی کو کیوں چنا گیا؟ علماء فرماتے ہیں آج اس کو ریٹرن کرنے کا وقت آیا کہ جا، آج یہ ذمہ داری تیری ہے۔ قدرت تو ہماری ہے کہ تیری چھوٹی سی کنکری کو ہم پوری گولی سے زیادہ تیز کر دیں گے، بم سے زیادہ تیز کر دیں گے، وہ پورے ہاتھیوں کو تیری ایک کنکری مٹا ڈالے گی، طاقت تو ہم دیں گے۔ پر ہم چاہتے ہیں، ایک زمانہ تھا جب تم نے ہمارے خلیل کی محبت میں اسی چونچ سے تیری نسلوں نے تیرے سمجھے ذرا، تیرے بڑوں نے اپنی چونچوں سے لا کر چتائے ابراہیم اور اس نارے ابراہیم کے اوپر اپنے قطرے پانی کے پھینکے تھے۔ ہم چاہتے ہیں چونچیں اسی طرح کی ہوں، تم کنکر اٹھا کے لاؤ، ہمارے دشمن کو مارو، تاکہ پھر قیامت تک قرآن کا قاری پڑھتا رہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا۔ علماء آپ کو پتہ ہے کہ طیرن کے اوپر جو دو زبریں ہیں یہ شان والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے شانوں والے پرندے بھیجے۔ بھائی اتنا کافی تھا نا کہ پرندے بھیج دیے، کہا نا نام بھی لینا ہے نا، تاکہ ان کا نام تو قرآن کی آیت میں قیامت تک زندہ رہے۔ طیرن ابابیل، ابابیل پرندوں کو ہم نے ان پر مسلط کیا، ہم نے ان پر بھیجا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہاں سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کی گئی نیکی کے نفع نسلوں کو دیتا ہے۔ کیا سمجھو، آج اگر نسل زہرا، سیدہ زہرا کی نسل کو دنیا سلیوٹ مارتی ہے، میں تھوڑا سا اور پرندوں کی بات آ گئی ہے تو آئیے ذرا، یہ جو آج حرم کے اندر کبوتر ہیں، امام سمودی لکھتے ہیں یہ کبوتر اس کبوتری کی نسل میں سے ہیں جس کبوتری نے ہجرت والی شب کو جب حضور غار سور میں گئے تھے تو آگے جا اس نے انڈے دیے تھے۔ فرمایا یہ اس کبوتری کی نسل کے کبوتر ہیں جو آج بھی مکے میں عیش مار رہے ہیں، یاشیاں نہیں مار رہے ہیں، آج ہی جا رہے ہیں، رب مزے سے گاڑی پہ رن دیتے رہو، اڑتے ہی نہیں ہیں، اور اگر اتر کے ایسے کر کے اتارو، شریعت کہتی ہے نا، یا اللہ میں انسان یہ پرندہ میرا حق بنتا ہے میں راستے سے اس کو اڑاؤں، فرمایا تو چل، خود اڑ گیا، تالی لگا کر شیچ کی آواز لگا کر نہیں اڑا سکتا، کیوں؟ فرمایا ان کی ماں نے، سمجھ آ رہی ہے، گویا ان کی ماں نے کسی زمانے میں ہمارے پیغمبر کی نصرت کی تھی۔ یار کچھ سمجھو، اگر پرندے پیغمبر کی محبت میں کچھ کام کر جائیں، اللہ ان کی نسلوں کو پروٹوکول دیتا ہے۔ وہاں سارے جا کر کبوتروں کے آگے دانے بھی ڈالتے ہو، وہاں حرم کے کبوتر کے کر ہاتھ بھی جوڑتے ہو، تو بندے کے بچوں کبوتری کی نسل اتنی عظیم ہے تو زہرا کی نسل عظیم نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر سادات کی عزت کر لیا جائے، اس کو مسلکوں سے جوڑ دیتے ہو، اس کو کبھی کہتے ہو یہ شیعہ ہو گئے، کبھی کہتے ہو یہ رافضی ہو گئے، شرم کرو، بات کو سمجھو تو صحیح، یہ ساری عزتیں اور پروٹوکول آمنہ کے لال کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے موضوع جیڑا مرضی ہو، سی فقیر دیاں گلاں موڑو تھے ہی آسان، یہ تو آپ کو مزاج کا پتہ ہے نا۔ ہاں ہماری تو رگوں میں اترا ہوا ہے حضور کی آل کا پیار، سرکار کی محبت۔ تقریر کوئی بھی ہو تو آپ کو پتہ ہے میں مڑ توڑ کے بات حضور کے بچوں کی ضرور کرتا ہوں۔ اور پھر یہ میری زندگی کا مشن ہے، یہ صدا لگائی جائے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ ہے، تو ہے
مل کے اور ہماری شومی اعمال اور شومی قسمت، ہم جھگڑوں میں پڑے. نبی نور ہے کہ نہیں، اسی پہ مناظرے ہو رہے ہیں. نبی نور ہے تو کیسا ہے، اسی پہ جھگڑے ہو رہے ہیں. ماننے پہ آؤ تو جبل نور، ماننے پہ آؤ تو عثمان ذو نورین، کیونکہ 2 بیٹیاں نکاح میں ہیں تو 2 نور ان کے نکاح میں ہیں. مطلب بیٹیوں کو نور مانو، کوئی مسلک پہ فرق نہیں پڑتا، تمہاری توحید پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. پورے پہاڑ کو نور مانو، وحی الہی کو نور مانو، بولو کوئی اثر نہیں پڑتا. ہزاروں چیزوں کو نور مانو، وہاں تمہارے پیٹ میں درد نہیں پڑتا. پر جس کے صدقے یہ ساری عزتیں ملی ہیں، اس آمنہ کے لال کو نور مانو تو ان کی توحید خطرے میں آ جاتی ہے. اور خدا کا خوف کرو یار، کبھی پوچھ تو لیا کرو ہم کس معنی میں کہتے ہیں. یاد رکھیے نبی نور ہے تو خدا کا پیدا کردہ نور ہے. اللہ نے نبی کو یہ شان عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو نورانیت بھی دی اور بشریت بھی دی. نبی نور بھی ہے اور بشر بھی ہے، لیکن نہ اس کی نورانیت ہمارے ادراک کے حیاتے میں مقید ہو سکتی ہے، اور نہ نبی کی بشریت اور نہ نورانیت. نبی نور ہے تو بے مثل نور ہے، نبی بشر ہے تو بے مثل بشر ہے. نبی کی نورانیت کو نہ جبریل پہ قیاس کریں، نہ میکائیل پہ قیاس کریں، نہ سورج چاند ستاروں پہ قیاس کریں. اور نبی کی بشریت کو نہ موسیٰ پہ قیاس کریں، نہ عیسیٰ پہ قیاس کریں، نہ جناب داؤد و انبیاء علیہ السلام پر قیاس کریں. اور یوں عقیدہ رکھیں میرا نبی بشر ہے تو بے مثل بشر ہے، میرا نبی نور ہے تو خدا کا پیدا کردہ بے مثل نور ہے. موضوع آگے بڑھانا تھا، بہرحال اتنا ذہن میں رکھیں کہ نسلوں کو اللہ سزا بھی دیتا ہے اور نسلوں کو اللہ جزا بھی دیتا ہے. سزا بھی جزا بھی، بولو سزا بھی. اور پیغمبر سے ٹکرا جائیں نسلیں تباہ ہوتی ہیں. نسلیں، نام ہی بدنام ہو جاتا ہے، نام کے اندر ہی ضلالت شروع ہو جاتی ہے. فرعون کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، پر موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لیے لفظ فرعون گالی ہے. یزید کا نام، یزید یہ ویسے صحابہ کرام کے نام بھی ہیں، نام میں کیا ہے، نام ہے اس کا، پر جب رسول کی نسل پاک سے ٹکرایا لعنتی، اللہ نے اس کے نام کو گالی بنا دیا. کئی اس مسئلے میں جھگڑ رہے ہیں کہ نہیں جی یزید کا نام گالی کیسے ہے. اچھا نہیں ہے، بڑی عزت ہے تو بیٹے کا نام رکھ نا، بیٹے کا نام رکھ، پوتے کا نام رکھو، ذرا مزہ آ جائے تمہیں پتہ لگے. باہر چکے عنوان دوسرا ہے، اس لیے ذرا جو بات کر رہا ہوں اس کو سمجھیے. آئیے حدیث سے سماعت فرمائیے. بخاری شریف کے اندر ہے حدیث، حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا گرگٹ، یہ جہاں ملے اس کو قتل کر دو. وجہ فرمایا کان ینفخ علی ابراہیم علیہ السلام. اور ایک جملہ سنو، نبی کی بے ادبی، نبی کی خیانت، نبی سے دشمنی، یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان تو درکنار، اللہ جانوروں کو بھی معاف نہیں کرتا. یار میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں ہے جو میں نے بات کی. میرے اس پہ پورا ٹاپک آپ کو عرض کر دوں گا. اگلا جملہ بولوں اس سے بھی بڑھ کے، اللہ بے جانوں کو بھی معاف نہیں کرتا. یار مہربانی فرمائیں، آپ کیسے بات ہو. پیغمبر کی بے ادبی اور توہین ایسا جرم ہے کہ بے جانوں کو بھی معاف نہیں کیا جاتا، جانوروں کو بھی معاف نہیں کیا جاتا. حضور سید عالم سید کونین نے فرمایا جہاں یہ گرگٹ تمہیں ملے اس کو قتل کر دو. ایک اور حدیث حضور نے فرمایا جو ایک ضرب میں مارے گا اس کو 100 نیکیاں. ضربیں بڑھتی جائیں گی، نیکیاں گھٹتی جائیں گی. ابن ماجہ کی حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں ایک نیزہ تھا. صحابی پوچھتے ہیں، میں نے پوچھا اماں جان
نیزے کیوں یہ سامنے آپ نے تان کے رکھا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا نقتل بھی عادل اوزاغا، یہ گرگٹ نظر آ رہے ہیں کہ چپکلیاں ان کو مارتی ہوں میں، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین پہ کوئی چوپایا ایسا نہیں تھا، کوئی چوپایا ایسا نہیں تھا کہ جو اس کوشش میں نہ لگا رہے، کوئی جانور، کوئی جاندار کہ جس کی یہ تڑپ نہ ہو کہ خلیل کی آگ بجھ جائے، تڑپ رہے تھے۔ علماء فرماتے بس جن کو پرندے وغیرہ جو پانی ڈال سکتے تھے انہوں نے تو ڈالا، باقی کیا؟ فرمایا باقی جو تھے نا وہ محبت میں تڑپ رہے تھے۔ ایک کہ آندے نے دل ساڑنا، اے ساڑھے ہزارے دی زبان جاندے نے فلانا دل ساڑ رہے ہے، دل ساڑنا، دل جلانا، احساس، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اوئے وہ خلیل اللہ آگ میں، اوئے ہیرن ادھر جا رہے ہیں، ادھر 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 پریشان ہے۔ فرمایا ایک بدبخت تھا غیر الوضع، یہ گرگٹ، فَإِنَّا كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْهِ، اے خبیث کھڑا ہو کے اتنے پھوکا مار رہے تھے۔ فَأَمَرَ رسول اللہ بِقَتْلِ، حضور نے فرمایا جتھے لبے نو وڈو۔ بھائی رحمت للعالمین ہے نا، یہ کئیوں کو فوراً یہ یاد آتا ہے حضور رحمت للعالمین ہے، بندے دے پتر بنو، حضور رحمت للعالمین ہے، پر پیغمبر کی بے ادبی اگر پیچھے نسلوں میں سے کسی بڑے نے کی ہو نا، حضور اسے بھی، جانوروں کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ رحمت للعالمین ہو کر فرمایا جہاں یہ گرگٹ ملے اس کو اڑا دو، اس کو قتل کر دو، سونے کی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ یار خود سوچو، جب ایک پیغمبر کی دشمنی ایک جانور نے کی، اس کی نسلیں صدیوں ہزاروں سال گزر گئے، صدیوں بعد بھی اس کی نسلیں بھی رگڑے میں آتی ہیں۔ اتھو پتہ لگے جی میں تے نہیں کیتا، میرے وڈیاں کیتا ہے، وڈے کرن تے نکیاں ہوتے لانتاں ضرور پہندیاں نے۔ ہاں بڑوں کے جو جرم ہوتے ہیں نا ان سے بندہ جان نہیں چھڑا سکتا۔ اچھا بہرحال اللہ کے نبی نے چند اور جانور ہیں، بچھو، سانپ، کوا، چوہا، پاگل کتا، فرمایا یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ حتیٰ کہ بعد حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ہلو حرم میں قتل کر دو، وقت ذرا کم ہے۔ ان میں سے جو بچھو ہے، توجہ ہے، بچھو فرمایا یہ ہل میں ملے پھر قتل کرو، حرم میں ملے پھر قتل کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ایک دن حضور کو اس نے ڈنگ مارا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہ ڈنگ مارا، حضور نے فرمایا لعن اللہ الاقربا ما تعطى المصلی والغیر المصلی، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ بغیر نمازی کو چھوڑتا ہے، یہ ڈنگ ہی مارا جاتا ہے، جہاں ملے اس کو قتل کرو۔ ابن ملکن جو سانپ ہے، سانپ کیوں؟ ابن ملکن لکھتے ہیں السر فی قتل الحیہ فانہا خانت آدم بادخال ابلیس الجنہ، اس نے خیانت کی، سانپ نے حضرت ابراہیم پیغمبر کے ساتھ، یہ شیطان کو جناب اپنے جبڑے میں بٹھا کے جنت میں لے کے گیا۔ توجہ ہے سب کی؟ اب آگے سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا من قتل حیتن و عقربن فقد قتل کافرا و کانما قتل کافرا، جس نے سانپ یا بچھو کو قتل کیا وہ یوں سمجھے میدان جہاد میں اس نے کافر کو قتل کیا۔ ترس کھانے والی مخلوق، ترس بندے دے پتر بنیا کرو، چیزاں تے کھایا کرو۔ یہ زندہ ہیں، جس چیز پہ رسول اکرم سید عالم کی انہوں نے ترس کھانے کا کہا اس پہ کھاؤ۔ کوا، امام ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ یہ کوا حضرت نوح علیہ السلام کا نافرمان تھا، حضور نے فرمایا اس کو بھی قتل کر دو، اس کو مارنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وجہ انہوں نے بھیجا جا دیکھ خشکی کہاں کتنے دور زمین کا، یہ گئے جا کر دیکھے ایک مردار پڑا ہوا تو اسے کھانے لگ گیا، پیغمبر کا آرڈر بھول گیا، سزا مل گئی اس کو، یہ اس کو خبیث جانوروں کی لسٹ میں اس کا نام دیے۔ چوہا، امام ابن ملکن لکھتے ہیں کہ یہ انبیاء کا خائن تھا۔ والفارۃ عمدت الی حبال سفینۃ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی میں گھسا فقطعتھا، اس کی رسیوں کو کاٹنے لگا۔ اور ایک دن حضور سید عالم کے گھر کا چراغ اس نے منہ میں پکڑا، قریب تھا کہ گھر کو جلا دیتا، اللہ کے نبی اٹھے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں یہ ملے اس کو کیا کر دو، بولو قتل کر دو۔ اس کا مطلب بس میں اس کو کلوز کر رہا ہوں، وائنڈ اپ کر رہا ہوں اس موضوع کو،
پتہ چلا جانور بھی اگر پیغمبر سے ٹکرائیں جانوروں کو بھی معافی نہیں ہے. اور صرف آج کے نہیں، نسلیں پیچھے ہوں نا، چونکہ علماء لکھتے ہیں وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ جانور جو ہوتے ہیں نا تو اپنی فطرت ان کے اندر ماں باپ کی ہوتی ہے، تو یہ فطرت ان کے اندر ہوگی. اگر وہ بچھو رسول اللہ کو ڈسا ہے نا اس نے، اب ہر ایک کو ڈسے گا. اگر اس چوہے نے پیغمبر کی خیانت کی ہے نا، اب یہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ جانوروں کو بھی معافی نہیں. ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچ گئے. نمرود جو تھا بعد ازاں اس نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرے کیے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا، اور ایک کمزور مچھر، توجہ ہے، بعد نے لکھا لنگڑا مچھر، اس کے ناک کے ذریعے سے گھسا اور سیدھا دماغ میں جا کر بیٹھ گیا. مچھر. تفسیر خازن والے نے تو بہت زیادہ ہی معاملہ لکھ دیا ہے، لیکن دیگر کو میں نے پڑھا. بہرحال تفسیر خازن والا لکھتا ہے 400 سال دماغ میں گھسا رہا، لیکن باقی نے لکھا 40 سال. شاید یہاں فگر کا کوئی فرق پڑ گیا، لیکن ہم کم از کم عدد لے لیتے ہیں. کتنا؟ 40 سال. 40 سال اس کے دماغ میں گھسا رہا، اس کو کاٹتا رہا. اس کو کاٹتا تو یہ ہاتھ مارتا تو اس کو تھوڑا سا آرام ہوتا. لہذا اب دربار والے اور سارے مل کے بادشاہ سلامت کے جناب سر پہ جوتے مارتے. اس کو آرام رہتا جب جوتا لگتا. یہاں عقلی طور پر ریجیکٹ کر سکتے ہیں آپ اس بات کو، مچھر تو سال نہیں زندہ رہ سکتا. بھائی مچھر کی لیے زندگی کتنی ہے؟ آپ نے 40 سال بڑھا دیے. 40 سال اس کی عمر نہیں، پھر ناک کے اندر سے گھس کے گیا اندر تو مر نہیں گیا. یہ تو آپ نے جناب کوئی اور شے بنا دی، کن کھجورا بنا دیا آپ نے. تو یہ مچھر میں تو یہ نرم نازک سا ہے. اس کو پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ چاہتا سانپ سے ڈسوا دیتا، شیر سے مروا دیتا، لیکن سب سے کمزور جو یہ ہمارے سامنے نظر آنے والی جو مخلوق ہے نا، اس میں سب سے کمزور سے اللہ تعالیٰ نے اس کا سر کٹوایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جب میری مخلوق کے کمزور ترین مخلوق کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، خدائی کے دعوے کرنے والے، میری قدرتوں کا مقابلہ تو کیسے کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ ریزن ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا جناب، یہ وہ دماغ میں گھسا تو اس مچھر کو تو مر جانا چاہیے. واقعی مر جاتا اگر میرے تیرے محلے گلی کا مچھر ہوتا. یار سمجھو یار، وہ تو دھوئیں سے بھی مر جاتا ہے. ایک نہیں ایک دفعہ سپرے ہوتا ہے پورے محلے سے مچھر مر جاتے ہیں. کتنا کمزور ہے یہ. پر اس کے دماغ میں جوتیاں پڑتی رہیں. 40 سال کا وقت گزر گیا، مرا نہیں ہے. مرا نہیں ہے، بات کو سمجھو، مرا نہیں ہے. کہا اگر ویسے مچھر ہوتا تو میں مر جاتا. سمجھ آ رہی ہے میں جس انداز سے بات کر رہا ہوں؟ لیکن چونکہ اللہ کے دشمن کی سزا پہ مقرر ہوں، تو جو اللہ کے دشمنوں سے جنگ پہ لگے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو بھی زندگیاں عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. اس لیے کہ جس وقت یہ خدا کے رسولوں کے دشمنوں، خدا کے دشمنوں کے ساتھ جب بندہ جنگ پہ آ جاتا ہے، وہ خدا کا لشکر بن جاتا ہے. اور جب بندہ خدا کا لشکر بن جائے تو خدا کے لشکر کو پھر فنا نہیں ہے. خدا کا لشکر پھر بڑی پاور والا ہوتا ہے، چاہے خدا کے لشکر میں ایک مچھر کیوں نہ شامل ہو جائے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام اور بہت سارے واقعات ہیں، ان کو چھوڑ کے میں آگے آ رہا ہوں، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا ایمان نہیں ہے. مالک ایمان ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں. فرمایا 4 پرندے لے. 4 پرندے لیے. فرمایا ان کو کاٹ کاٹ کر ان کو قیمہ بنا کے مختلف پہاڑوں پہ پھینک کیا، اور پھر ان کو بولا ان کا نام لے کر. تو انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے پرندوں کے، ان کا نام لے کر پکارا تو وہ قیمہ جو ہے نا اٹھا اور آپس میں ایک ایک اپنی اپنی جگہ ملا. انہوں نے سر پاس پکڑے ہوئے تھے، وہ سارے پرندے جناب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گئے. توجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی پاور اور اللہ کے نبیوں کی شان ہوتی ہے.
جناب ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی کہ یہ نمرود سدھر جائے، لیکن نہیں سدھرا۔ مناظرہ بھی کیا آپ نے، اور بڑا مشہور مناظرہ ہے کہ آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ کہنے لگا نہ ہوئی وہ امید، میں بھی زندگی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں، جو سزائے موت کا قیدی تھا کہا جا آزاد ہے، جو بے گناہ تھا پکڑ کے قتل کر دیا، کہا دیکھو اس کو میں نے موت دے دی اور اس کو میں نے زندگی دے دی۔ اللہ کے نبی چاہتے تو کئی دلیلوں سے اس کو رد کر سکتے تھے، لیکن کہا اگر ہمارے پاس ایک ہی دلیل ہو تو پھر بات ہے نا، چلو ہم دلیل کا رخ بدلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو واقعی خدا ہے تو مغرب سے نکال اور مشرق میں جا کے غروب کر۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، مبہوت ہو کے کافر رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرات گرامی، اوراق تاریخ میں یہ بات ثبت تھی کہ رب کی قدرت یہ ہے کہ وہ سورج کو، پلٹے ہوئے سورج کو واپس نکالتا ہے۔ اب مکے کے اندر ایک واقعہ پیش ہوتا ہے، سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ مکے کے اندر ایک واقعہ پیش ہوتا ہے کہ جس وقت جناب مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی نماز عصر رہ جاتی ہے۔ اس حدیث میں بھی کئی ناسبی آل بیت کے دشمن جناب انگلیاں اٹھاتے ہیں، حالانکہ اس حدیث کی صحت کے اوپر تقریباً 15 سے زیادہ محدثین کرام نے جناب بات کی ہے۔ تو اس لیے حدیث رد الشمس کو کوئی صحیح العقیدہ مسلمان اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا نبی ہے، نبی کے معجزے اور نبی کی پاور ہے، اللہ تعالیٰ اسے طاقت عطا کرتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے حضرت سیدنا مولا علی کی نماز عصر رہ گئی، اس کے لیے پلٹے ہوئے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا۔ تو چونکہ پچھلی جو تاریخ تھی، رقم تھا اس کائنات، یہ جناب کتاب ہستی کے اوراق میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو خدا ہوتا ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹائے، اور آج خدا نے نہیں، آج مصطفیٰ نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا۔ بھائی بہت بڑا جملہ لے کے آنے لگا ہوں، مہربانی فرمائیے۔ اب خدا کے پیغمبر نے جب ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا، قریب تھا کہ وہ جن کے سامنے وہ دلیل تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی کہ اگر تو واقعی رب ہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا، قریب تھا کہ میرے مصطفیٰ کے اس ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹانے کی بدولت میرے نبی کو خدا کہہ دیا جاتا۔ میرے رب نے جبریل کو بھیجا، جبریل میرے پیغمبر سے جا کے کہہ دے قل انما انا بشر مثلکم، میں خدا نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ بہرحال نمرود جو ہے نا اسی طرح ذلیل و رسوا ہو کر مرا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہتے ہیں نا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، فرمایا میرا رب مجھے ہدایت دے گا، اور اللہ کے حکم پر آپ کی عمر مبارک 75 ایئرز 75 سال ہوئی تو آپ اپنے چچا ہاران کے پاس حیران شہر کے اندر آ گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچے کا بیٹا حضرت لوط بھی تھے، آپ کے چچا کی بیٹی تھی حضرت سیدہ سارہ، اور سیدہ سارہ جو تھی وہ پوری اس وقت سے لے کر رسول اللہ کے زمانے تک پوری کائنات کی خواتین میں سب سے زیادہ حسین، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام مردوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، اس طرح حضرت سارہ علیہ السلام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ لیکن جب میرے آقا آئے تو رسول اللہ کا حسن، حضور کا حسن، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں میرے والد گرامی کو خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایک چیز بڑی پریشان کر رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر تو انگلیاں کٹ گئی تھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ شان والا بنایا، آپ کی وجہ سے لوگوں نے ہاتھ کیوں نہیں کاٹے؟ فرمایا اے شاہ عبد الرحیم، جمالی مستور عن اعین الناس، میرے جمال اور میرے حسن کو اللہ نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا تھا۔
اگر میرے حسن کامل کے پردے اٹھ جاتے تو یوسف کے ساتھ جو لوگوں نے معاملہ عورتوں نے کیا وہ تو کم تھا، میرے معاملات زیادہ ہوتے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت، آپ نے جب یہ پڑھا نا، آپ نے فرمایا کہ یہاں اگر یہی بات ہے تو پھر دیکھو حسن یوسف پہ کٹی ہیں مصر میں انگشت زنا۔ وہ تو مصر میں عورتوں نے حضرت یوسف کو سامنے دیکھ کر تو انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں۔ تیرے نام پہ گردنیں کٹاتے ہیں مردان عرب، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنا سونا بنایا ہے کہ صدیاں بیت گئیں، لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، آپ کے نام پہ اپنے سر تن سے جدا کروا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعظم بلکہ اللہ تعالیٰ اعظم چشتی کو سلامت رکھے، انہوں نے بڑا زبردست جو ہے نا وہ لکھا نا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے، جو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری۔ جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے ہاران کے پاس ہیران میں آئے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا ابراہیم سے فرما لیا، پھر وہاں سے آپ ہجرت فرما کے اللہ کے حکم پہ آگے بڑھے۔ اب یہ مسافر 3 ہو گئے، ایک اللہ کے خلیل، ایک حضرت لوط، ایک حضرت سیدہ سارہ۔ یہ قافلہ مصر میں پہنچا، مصر کے اندر سنان بن المہن نام کا ایک بادشاہ ظالم ہے کہ جو خوبصورت عورتوں کو دیکھتا ہے، اگر ان کے شوہر ان کے ساتھ ہوں ان کو قتل کروا کے ان کو اپنے نکاح میں لے لیتا ہے، اور اگر بہن بھائی ہوں یا والد ہو ان کو انعام و اکرام دے کر ان سے رشتے کی لفظ کیا ہے؟ توریہ کیا۔ آپ نے فرمایا میری بہن ہے، اور یہ لفظ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جب تجھ سے پوچھیں کہ تو کیا لگتی ہے تو تو کہہ دینا کہ میں ان کی بہن ہوں، کیونکہ میرے تیرے اور لوط کے سوا اس وقت دھرتی پہ کوئی مومن نہیں ہے۔ وہ ایمانی بہن کہہ رہے تھے، یہ بادشاہ اور اس کے کرندے دوسری بہن سمجھے، چنانچہ انہوں نے حضرت سارہ کو بلا لیا، اللہ کے پیغمبر نے مصلی بچھا دیا۔ حضرت سارہ کی طرف جب اس بادشاہ نے ظلم کا ہاتھ بڑھایا، اللہ کا کرنا، اس کے ہاتھ شل ہو گئے، اس پر راشہ طاری ہو گیا، اور اس پر جناب اس کی پورے جسم پہ فالج کا اٹیک ہوا۔ حضرت سارہ سے کہنے لگا مجھے لگتا ہے تم کوئی بڑی پہنچی ہوئی ہو، اس لیے تم میرے لیے دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ آپ نے دعا کی، ٹھیک ہوا۔ پھر اس نے بدبختی کی کوشش کی، پھر مبتلا ہوا، چنانچہ تیسری بار اس نے پھر ریکویسٹ کی، آپ نے دعا کی تو کہنے لگا آپ بڑے ذی قدر اور ذی جاؤ، چلو میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں۔ حضرت سارہ کو اپنی بیٹی، بعض روایت میں آتا ہے کہ اپنے ویسے خاتون تھی، یعنی کوئی عورت یعنی لونڈی تھی، بعد میں آتا ہے بیٹی تھی، ہاجرہ نام کی عورت جناب دی، تحفہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز سے سلام پھیرا، دیکھا حضرت سارہ سامنے کھڑی ہیں، کیا بھی تھی؟ کہا میرے رب نے میری عزت کو بچا لیا، اور ساتھ وہ ظالم اپنے ظلم کے اس دام میں آ گیا،
اور یہ دیکھیے مجھے اس نے یہ خدمت کے لیے یہ عورت میرے حوالے کی ہے، لڑکی میرے حوالے کی ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ وہاں سے ہجرت فرما کے مصر سے پھر آپ لوگ آ گئے شام۔ کہاں؟ بولیے، شام میں آ گئے۔ 70 برس عمر ہو گئی حضرت سارہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 یا 90 ایئرز ہے، لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہوئی ہے۔ حضرت سارہ آپ نے عرض کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ حاجرہ میں آپ کو نکاح میں آپ کو میں اس کو آزاد کر کے آپ کے دیتی ہوں، آپ اس سے شادی کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ کوئی اولاد کی سبیل کرے۔ چنانچہ حضرت حاجرہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تولد فرمایا۔ توجہ فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ 6 مہینے یہ 1 سال کی عمر کے ہوئے تو حضرت سارہ کو غیرت آ گئی۔ ہوتا ہے خواتین کو غیرت آتی ہے، ہوتا ہے کہ اس کی اولاد میری اولاد نہیں۔ اور دوسرا امر الہی ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر چلے جاؤ مکہ میں۔ آپ فلسطین سے رخت سفر باندھا مکے میں آئے۔ مکے میں جہاں آج کعبہ شریف ہے، یہاں آج زمزم ہے، یہاں جناب اس ماں بیٹے کو دونوں کو چھوڑ کے ایک مشکیزہ پانی کا دیا، تھوڑا سا کھجوروں کا تھیلا رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹ آئے۔ پیچھے سے سیدہ ہاجرہ آپ نے آواز لگائی، ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا واپس جا رہا ہوں۔ تو ہم کہاں رہیں گے؟ ہمارا کون دیکھے گا؟ کون؟ آپ خاموش، کیا بولیں بھائیو؟ 86 برس کی عمر میں یا 87 برس کی عمر میں اللہ بیٹا عطا کرے، بیٹا بھی اسماعیل ہو، چاند کا ٹکڑا ہو، اللہ کا آرڈر ہو، چھوڑ کے آجا بے آب ہو گیا زمین پر۔ یہاں دل خلیل کا ہو تو تب ہی چلتا ہے، وگرنہ کون ایسا بڑھاپے کا باپ ہے کہ جو اس عمر میں اپنی بیوی اور بچے کو بے آب ہو گیا سرزمین پر چھوڑ کے آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں، پیچھے سے پھر قسم دی، واسطہ دیا، تجھے رب کا واسطہ ابراہیم، مجھے یہ بتاؤ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، اور کیا اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ کے حکم پر؟ آپ نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا ہاجرہ کیا اتنے ننھے سے شہزادے کو، اس بڑھاپے کی اولاد کو بغیر اذن الہی کے کوئی باپ اس طرح بے آب ہو گیا سرزمین پر چھوڑ کے جاتا ہے؟ میرے رب کے آرڈر پہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جائے اس ماں پر۔ آپ نے ہرونا دھونا واویلا چھوڑ دیا، فرمایا پھر یہ مشکیزہ بھی اٹھا کے لے جاؤ، یہ کھجوروں بھی اٹھا کے لے جاؤ۔ فَإِنَّهُ لَا يُضِيعُنَا، اگر رب نے کہا ہے نا چھوڑ کے آؤ، پھر کھجوریں بھی لے جاؤ، پانی بھی لے جاؤ، پھر وہ ہمیں یہاں ہلاک نہیں ہونے دے گا، ہمارا کوئی نہ کوئی حل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی آپ تھوڑا سا آگے بڑھے، آخری نظر ڈالی اپنے لختے جگر پہ۔ اپنے دل جن کی اولاد ہے ذرا سوچئے، ایسے نہیں نماز کے اندر ہوتا اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، ویسے نہیں ہے، کچھ ان حضرات کی عظمتیں اور شانیں ہیں۔ آپ پلٹنے لگے، نظر ڈالی اپنی اولاد پہ، ہاتھ اٹھائے اور ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اللہ کے پیغمبر نے دعا فرمائی، اے میرے اللہ، میں اس وادی غیر ذی زرع کے اندر بے آب ہو گیا، اس چکیل میدان، ان کالے کالے پتھروں کے بیچ میں اپنی اولاد کو، ذریت کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا اللہ، تیرے حرم والے، حرمت والے گھر کے پاس، ابھی حرمت والا گھر تو بنا ہی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ کے خلیل کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے آپ نے جان لیا تھا کہ یہاں پر اللہ کا حرمت والا گھر بنے گا۔ اب ذرا سننا، دعا کیا مانگی؟ یا اللہ، کھانا پینا ان کو جانوروں سے بچانا، بیڑیوں سے بچانا۔ فرمایا ربنا
लियुकीमु सलाता, या अल्लाह इनको नमाजी बनाए रखना। सुभान अल्लाह की आवाज। अगली क्या दुआ की? फजअल अफइदतम मिनन नास तावी इलैहिम, लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर देना। और बंदे दे पुत्र बनो। आले इब्राहिम के लिए इब्राहिम की दुआ हो गई कि या अल्लाह मेरी जुर्रियत की तरफ लोगों के दिल माइल कर, और जुर्रियत इब्राहिम की तरफ उनके दिल माइल। आगे चल के मैं अर्ज करूंगा कि कैसे लोगों के दिल माइल हुए। और आज भी आले इब्राहिम आप दुआ करते हो और दुरूद पढ़ते हो, आले इब्राहिम पर हैं, दिल माइल हुए। अगर आले इब्राहिम इतनी बड़ी है तो आले मोहम्मद कितनी बड़ी होगी भाई। फिर अब देखना, पहले क्या कहा? नमाज पढ़ें, लोगों की दिलों में इनकी इज्जत और कदर डाल, और फरमाया वर्ज़ुक़ मिनस समारात, इनको फलों से रिज़्क़ देना। अच्छा अब जरा सुनना, फिर एक दो दुआएं और की, फिर आगे एक दुआ की, रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना, मेरी औलाद को भी पक्का नमाजी बना। ऐ अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह मुझे बख्श, मेरे माँ बाप को बख्श, और तमाम मोमिनीन को क़यामत वाले दिन बख्श। जरा देखिए, अल्लाह का पैगंबर औलाद के लिए खाने की दुआ आखिर में मांग रहे हैं, नमाज की दुआ पहले मांग रहे हैं। इसका मतलब ये कि अल्लाह की अताओं में से सबसे बड़ी अता ये भी है कि बंदे की औलाद को रिज़्क़ भी मिले, लेकिन उससे पहले नमाज की तौफीक अल्लाह अता फरमा दे। ये बड़ी अताओं में से एक क्या है? अता है। अल्लाह अकबर। सैयदा बैठी नहीं, खजूरें, पानी, जितना टाइम चला होता रहा। अब पानी खत्म हुआ, दूध पे गुजारा हुआ लाल का। जब वो भी मामला खत्म हो गए, अब क्या करें? उठ के चक्कर लगाए। ये वाकयात आपको पता है, इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा। उठ के चक्कर लगाए, है सफा मरवा पहाड़ियों पे दौड़ी, पाँव जो है ना फट गए पत्थरों से टकराकर। जब पहाड़ी की ढलवान पे जाती तो दौड़ती, सामने जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखती तो फिर आहिस्ता चलती। रब को ये अदा अपनी बंदिया की ऐसी पसंद आई, क़यामत तक आने वालों को अल्लाह वहां दौड़ाता रहेगा। कई हज़रात को सिर्फ ये तौहीद खतरे में नजर आ जाती है जब अल्लाह रसूल की और वलियों की बात करो। हालांकि पूरे के पूरे हज के जितने भी जनाब अरकान हैं उनको देखो, कभी कंकर को पत्थर, शैतान को कंकर मार रहे हो हैं, कभी जनाब यूं करके चुमियां दे रहे हो, कभी मकाम इब्राहिम के पास नमाजें पढ़ रहे हो। ये सब क्या है? ये सब अल्लाह वालों की अदाओं की याद है। कहीं सफा और मरवा पे अल्लाह दौड़ा रहा है, ये नबिया नहीं है, वलिया है। वली की पावर ऐसी है, जो रब का वली भी हो ना, अल्लाह उनकी अदाओं को भी इतना पसंद फरमा लेता है। और याद रखना, मैं आपको पिछले जुम्मे बता चुका, अल्लाह ताला के जितने भी नबी होते हैं, हर नबी की माँ वलिया जरूर होती है। इमाम सयूती ने लिखा, तो ये वलिया थी। हाँ, और मैं फिर कहूँगा, क्योंकि फिर मैं हुजूर का उम्मती हूँ ना, मैं कहूँगा मैं सारे नबियों की माँओं पे सदके और मैं उनके कदमों की खाक पे कुर्बान जाऊँ, पर मेरे नबी की माँ जैसी माँ कायनात में कोई नहीं आई है। मेरे हुजूर की वालिदा सैयदा आमना जैसी माँ कायनात में कोई नहीं आई है। हुजूर की वालिदा जैसी कोई वालिदा कायनात में नहीं आई है। ओए, किसी ने गोद में इस्माइल को उठाया, किसी ने गोद में ईसा पैगंबर को उठाया, किसी ने गोद में हजरत नूह को, किसी ने गोद में इब्राहिम को, किसी ने गोद में हजरत इस्माइल और मूसा को उठाया। हर पैगंबर बड़ी शान वाला, उनकी माएँ बड़ी इज्जत और शान वाली है। पर मैं उस माँ के लिए क्या लफ्ज़ चुनूं, मैं क्या जुमले तलाश करूं, किस जुमले के साथ उस माँ की इज्जत की बात करूं जिस माँ की गोद में रब का महबूब। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि जिथे सोने ने तलियां लाया ने, जिथे सोने ने तलियां
لایا نے اس تھاں ورگی کوئی تھا نہیں ہے او جڑی چمدی سی متھا او میرے آقا دا جڑی چمدی سی متھا او میرے ماہی دا جڑی چمدی سی متھا میرے مدنی دا آمنہ ورگی کوئی لگاؤ صدا ماں نہیں ہے آمنہ ورگی کوئی ماں نہیں ہے او جڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا اللہ کے خلیل حضرت سیدہ کو حضرت اسماعیل کو حرم شریف کے اندر چھوڑ کے آپ واپس تشریف لے گئے. اللہ اکبر. والدہ حضرت حاجرہ نے چکر لگائے, پانی نہ ملا. چنانچہ جب 7ویں چکر پہ آپ مروہ پہ پہنچی, سامنے دیکھا کہ لال کے سرہانے کوئی بندہ کھڑا ہے. واپس دوڑ کے آ گئی. قریب پہنچی, کیا دیکھتی ہے کہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے, اور وہ کہتا ہے سیدہ گھبرائیں نہیں, آپ اللہ کے گھر کی مہمان ہے اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حضرت نبی اسماعیل نے ایڑی ماری, اور بعض میں آتا ہے کہ فرشتے نے ایڑی ماری. وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. سیدہ نے جب ابلتے ہوئے چشمے کو دیکھا, آپ نے فوراً اس کو چھوٹا سا حوض بنا کر اس میں سے چلو بھر کے جلدی جلدی اپنے لال کو پلانے کی کوشش کی. میرے آقا کی سیدی سے میرے آقا فرماتی ہیں, اوے اگر لاؤ ہائے 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 رحم اللہ یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت زمزم او قال لو لم تغرف من الماء لکانت زمزم عینا معینا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اسماعیل کی امی پر رحم فرمائے. انہوں نے جب وہ چشمہ دھیان ہے, جب وہ چشمہ پھوٹا, انہوں نے وہاں اس پانی کے لیے چھوٹا سا حوض بنایا. پانی تیز تھا, حوض کے کنارے توڑ کے باہر نکلا. آپ نے پھر حوض بنا کے فرمایا زمزم, اور رک جا رک جا رک جا رک جا. میرا نبی فرماتے ہیں اگر اسماعیل کی ماں جی زمزم نہ کہتی, تم دیکھتے کہ یہ زمزم کا کنواں نہیں ہوتا, ایک نہر ہوتی جو یہاں پر کھیتوں کو سیراب کر رہی ہوتی. لیکن چونکہ انہوں نے کہہ دیا رک جا, جب ہم پھر یہاں شان ولی بیان کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو کہیں شرک نہ ہو جائے. چلایا کس نے تھا, پانی نکالا کس نے تھا؟ اللہ نے. بولو جلدی جلدی بولو یار, اللہ نے. روکا کس نے؟ ولیہ نے. اب یہاں پر مقابلہ کرواؤ گے جی اللہ کو لو, ولیہ جیت گئی, تکڑی ہو گئی. یہ کیڑے والے دماغوں کے اندر یہ گند گھستا ہے, اس قسم کی سوچیں. پر بڑی سمپل سی بات ہے, نکالا اللہ نے تھا. بندیا اتنی مقبول بارگاہ تھی, اس نے کہا رک جا. رب نے کہا پانی نکالا میں نے, ہم ختم تو نہیں کریں گے, ہوگی تو تو نہر ہی. ہاں لیکن اپنے پیغمبر کی ماں کا, اپنی ولیہ کا دل نہیں توڑتے. رک جا پھر. وہ ایسا رکا کہ اب چشمہ ہے, کنواں ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک منٹ کے اندر حیران ہو جائیں گے جو موٹریں وہاں پر لگی ہوئی ہیں, جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو پتہ ہے, 15,000 گیلن پانی. یہ شاید میرے خیال میں کم بتا رہا ہوں, اس سے بھی زیادہ ایک منٹ کے اندر وہ موٹریں کھینچتی ہیں. 24 گھنٹے وہ چلتا ہے. ایسی نہر چلائی ہے کہ رکی نہیں ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں تبرک کے منکرو, اگر تبرک کا انکار کرتے ہو تو پھر زمزم پینا چھوڑ دو.
کیونکہ یہ تو ایک پیغمبر کا تبرک ہے جو کائنات عالم پورا زمانہ جس سے اپنی پیاس کو مٹا رہا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا یہ زمزم صرف پانی نہیں ہے، یہ کھانا بھی ہے، یہ پانی بھی ہے. اور آج جدید سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ اس پانی کے اندر ایسے منرلز ہیں کہ اگر آپ 1 مہینہ بھی کھانا نہ کھائیں، صرف زمزم ہی پیتے رہیں، تو آپ کی جسمانی قوت میں کمزوری نہیں آئے گی، منرلز پورے ہو جائیں گے. ایک پیغمبر کے قدموں کی خیرات جو کئی ہزار سال پہلے شروع ہوئی تھی، اور کلمے والو آج بھی تمہیں مل رہی ہے، آج بھی وہ تبرک جاری ہے. انشاءاللہ یہ ہمارا موضوع کنٹینیو. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.